ہم تمہیں چلنے نہیں دیں گے، ہم تمہیں بدعنوانی بےایمانی کرنے نہیں دیں گے۔ وہ صورتیں جو بے گناہ جیلوں میں، وہ آپ کے خواب میں بھی آ کے آپ کو ڈراتی رہیں گی۔ عوام کے لیے میاں صاحب کے پاس کچھ نہیں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج وزیر اعظم کا انتخاب بھی مکمل ہو گیا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 17 سیٹوں والا وزیر اعظم منتخب ہو گیا۔ اسمبلی کے اندر جو سامنا کرنا پڑا وزیر اعظم کو اپوزیشن کا، اس سے وزیر اعظم کے منہ سے جھاگ نکلتی رہی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا ان کو میں نے کہنا کیا ہے، لکھا کیا ہوا ہے، پڑھ کیا رہا ہوں۔ بخلاہٹ تھی، اور بخلاہٹ تو اس دن کی ان کے چہروں پہ ہے جس دن سے وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سپیکر ڈپٹی سپیکر کے انتخاب والے دن بھی چہرے دیکھنے والے تھے، پھر اگلے دن بھی، پھر آج بھی۔ وزیر اعظم ہو تو جینون وزیر اعظم ہو، پتہ ہو کہ میں عوام کا منتخب کیا ہوا وزیر اعظم ہوں، تو چہرے پہ جو قدرتی خوشی ہوتی ہے اس کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ ان سب کو پتہ ہے جن کے نام بڑے بڑے نام تھے، بڑے سالوں سے حکومت کر رہے تھے، وہ سب جعل سازی سے آئے ہوئے ہیں، 2 نمبری سے آئے ہوئے ہیں، اور فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں۔ فارم 45 کسی کے پاس نہیں ہے، فارم 45 والے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ رات الیکشن 8 تاریخ کو، وہ 8 فروری کو، اور یہ 9 فروری کو جو جتائے گئے ہیں، یہ وہ حضرات ہیں۔ جوڑ توڑ کر کے ٹولہ ہے چوروں اور ڈاکوؤں کا، جو آپس میں مل جاتے ہیں۔ 2-3 مہینے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو زبان استعمال کی الیکشن کمپین کے دوران، اور عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے جو کچھ کہا۔ میرے پاس پیپل پارٹی والے آئے تھے، میں نے کہا یار تمہارا نظریہ ختم ہو گیا، تم کس چیز کا ووٹ مانگنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی وہ آپ دیکھیں، یہ الیکشن کے بعد دیکھیں آپ کیا ہوگا۔ میں الیکشن کے بعد یہ پھر اقتدار کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ وہ اچھے آدمی تھے سارے جو میرے پاس آئے تھے، انہوں نے میری باتوں سے اتفاق کیا تھا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور وہی کچھ ہوا۔ آج اگر وہ تھوڑا سا مظاہرہ کرتے فراخ دلی کا، تو کم از کم مجھے اتنا ضرور کہنے آتے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، ہمارے لیڈر جو تھے ہمیں دھوکہ دے گئے۔ پھر یعنی اندر سے ملے ہوئے۔ آج جملے جملے پہ شہباز شریف زرداری، آصف زرداری، بلاول زرداری، آصف زرداری، بلاول زرداری کا ذکر کر رہا تھا، اور منافقانہ انداز سے کر رہا تھا، کھلم کھلی منافقت کر رہا تھا۔ یہ وہی صاحبان تھے صاحب جن کے پیٹ پھاڑنے تھے، جن کو آپ نے گھسیٹنا تھا۔ کل بیان چھپے 2-3 جب محمود اچکزئی کی سپورٹ کی، پی ٹی آئی نے اسے اپنا صدارتی امیدوار نامزد کیا، تو اس وقت بیان 2-3 چھپے، اور وہ بیان یہ تھے کہ دیکھو جی محمود اچکزئی کے خلاف تو خان نے تقریریں کی تھیں۔ تو یہ بیان دینے سے پہلے آپ خود بھی سوچ لیتے کہ آپ نے کیا کیا کچھ کہا تھا۔ میاں صاحب نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ ہماری عادت انتقام کی نہیں ہے۔ ہم بڑے میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے میاں شہباز کا بس چلے، مریم نواز کا اور میاں شہباز کا، تو شاید یہ کلمے میں بھی میاں نواز شریف کا نام شامل کر لیں۔ ہر جملہ اچھا برا ہر کام نواز کے کھاتے ڈال کے سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے اور لوگ بیوقوف بن جائیں گے۔ لوگ تو اب تمہاری ساری ان کرتوتوں سے واقف ہو گئے، لوگ سمجھ گئے ہیں کہ تم ہو کیا اوپر سے اور دکھاتے کیا۔ میاں صاحب نے کہا جی ہم انتقام کہ کبھی بھی ہم نے انتقام والی بات نہیں کی۔ میاں صاحب پاکستان کی تاریخ میں بدترین سیاہ ترین دور جو گزرا ہے وہ آپ کا 16 مہینے کا دور گزرا ہے، جس میں آپ نے لوگوں کے گھر توڑے، بے گناہوں کو اٹھایا، جھوٹے پرچے کیے، جو بیچارے ملک میں بھی نہیں تھے، جو شہر میں بھی نہیں تھے، ان پہ بھی 9 مئی لگا دیا، اور آج بھی بڑی ڈٹائی اور بے شرمی کے ساتھ۔ اب تو 9 مئی بھی کافی حد تک کھل چکا ہے،
اب سیاستدان بول رہے ہیں ایمل ولی آپ کا اتحادی تھا 16 مہینے کی حکومت میں، اب وہ اس سے پوچھ لیں، وہ 9 مئی کا سارا کچھ بیان چٹھا پٹھا کھول رہا ہے، لیکن آپ ابھی تک اسی ڈٹائی پہ ہیں، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کھڑا کیا گیا ہے، کھڑا کرنے والوں نے اگر اپنی سپورٹ واپس لے لی۔ میاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ 2018 میں جس طرح لایا گیا ان کو، ہمیں جس طرح نکالا گیا، کسی دن یہ راز کھلے گا۔ تو جرت کریں میاں صاحب، بولیں، آپ وزیر اعظم ہیں، اگر آپ بھی سچ نہیں بولیں گے اور ایسے مقدس فلور پہ کھڑے ہو کے سچ نہیں بولیں گے تو کب بولیں تو صحیح نا۔ آپ سچ بولنے کی بجائے جھوٹ ہی بولی جا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں جی ہمارا تو دور ہی بڑا اچھا تھا، ہم نے تو کبھی، قوم کو یاد ہے آپ نے بے نظیر کی تصویریں پھینکوائی تھی، زرداری کے خلاف آپ کیا نعرے بازی کرتے تھے، بلاول کو رانا ثناء اللہ کیا کہتا تھا۔ آج آپ ہر جملے پہ بلاول، ہر جملے پہ زرداری، اس لیے کہ آپ کو ووٹ چاہیے۔ جس دن انہوں نے اپنی سپورٹ پیچھے کر لی، سپورٹ کھینچ لی، آپ دھڑام سے نیچے گر جائیں گے، یہ آپ جانتے ہیں۔ آپ اب جب تک رہیں گے آپ کو یہ گناہ بے لذت بھی کمانا پڑے گا کہ آپ کو زرداری اور بلاول اور طارق بشیر چیمہ جیسے لوگوں کی تعریفیں کرنی پڑیں گی، جو ہارے ہوئے ہیں، جو دور دور تک بھی مقابلے میں نہیں تھے، جن کو 9 کو، 10 فروری کو، 11 کو، 12 کو جتوایا گیا ہے۔ اچھا، گھنٹہ میاں صاحب نے تقریر کی، اور میاں صاحب کی تقریر کے بعد عمر ایوب نے 1 گھنٹہ 55 منٹ تقریر کی اور چیخیں نکلوا دیں۔ دونوں میاں اٹھ کے بھاگ گئے اسمبلی سے، سامنا نہیں کر سکتے، اور اس نے سارا ان کا 16 مہینے کا اور ان کی سازش سے لے کے آج تک کا سب ایک ایک ڈیٹ وائز بیان کر کے قوم کو ان کا اصلی چہرہ دکھا دیا۔ اس وقت حکومتی بینچوں پہ بیٹھے ہوئوں کے چہرے دیکھنے والے تھے، اور اتنا بھی برداشت نہیں ہو سکا۔ یہ جمہوریت کے چیمپئن، یہ بدقسمتی سے، اس قوم کی بدقسمتی سے جمہوریت کے نام پہ ملک پہ حکمرانی کرتے ہیں، یہ جمہوریت کے نام پہ لوٹ مار کرتے ہیں، یہ جمہوریت کے نام پہ ڈاکہ مارتے ہیں، یہ جمہوریت کے نام پہ لوگوں کا خون چوستے ہیں، یہ جمہوریت کے نام پہ جب بھی آتے ہیں کچھ مشکلات آئیں گی، کچھ فلاں ہوگا۔ میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو جو تنخواہیں مل رہی ہیں یہ بھی قرضوں سے مل رہی ہیں۔ تو میاں صاحب، ملک کو اس حال تک پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے؟ کون اس ملک میں حکمران رہا 35 سال؟ یا آپ تھے یا زرداری تھا، آپ دونوں اب اکٹھے ہیں۔ تو قوم سے معافی مانگ لے ایک دفعہ کہ یہ بدقسمت ملک وہ ہے جس کو ہم جیسے حکمران ملے ہوئے، باقی بنگلہ دیش، افغانستان اور چھوٹے چھوٹے ملک ہم سے بہت آگے نکل گئے، اور ہم ملک کو تباہی کے دانے پہ یہاں تک لے آئے ہیں کہ آج خود مان رہے ہیں کہ ہماری تنخواہیں بھی، پی آئی اے کو 800 ارب روپے قرضے بتا رہے تھے میاں صاحب۔ پی آئی اے آپ بیچنا چاہتے ہیں، ساری قوم کو پتہ، پی آئی اے کا بیڑا بھی آپ نے اس لیے غرق کیا کہ آپ اسے بیچنا چاہتے تھے۔ آپ پی آئی اے کو ہر صورت فروخت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ بار بار پی آئی اے کو اس حد تک پہنچا رہے ہیں، وگرنہ پی آئی اے کی جتنی مارکیٹ تھی کوئی ایئر لائن اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتی تھی۔ ملک کو اس حال میں پہنچانے والے، اداروں کو تباہ کرنے والے، اچھا خان نے جو کہا تھا کہ بدقسمتی سے اس کے پائلٹ میٹرک فیل ہیں، تو یہ میٹرک فیل جو تھے کس نے بھرتی کیے ہوئے تھے؟ وہ تو میاں صاحب آج آپ کا سرپرست ہے، آپ کا اتحادی ہے، اس پہ تو آپ کو کوئی غصہ نہیں آیا۔ اس پہ غصہ آیا جس نے کہا اس کے پائلٹ میٹرک فیل ہیں، جعلی سندوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ آپ کو غصہ ضرور آیا۔ تو آج عمر ایوب نے تو کھلم کھلا کہا کہ تمہارے جرائم اتنے زیادہ ہیں کہ اگر تمہارے جرائم کا بوجھ تمہارے سر پہ آیا تو تم اس کے بوجھ تلے دب کے مر جاؤ گے، اور ہم تمہیں چلنے نہیں دیں گے، ہم تمہیں بدعنوانی بے ایمانی کرنے نہیں دیں گے۔ اسمبلی کو پچھلے 16 مہینے جو تم نے تماشا بنائے رکھا ہے، اب ہم اس اسمبلی میں موجود ہیں، مسلسل
احتجاج کرتے رہے. کاش یہ احتجاج ادارے سن لیں. میاں صاحب کے میں نے ایک دن تجویز دی تھی، جس دن مریم نواز نے حلف اٹھایا تھا میں نے تجویز دی تھی کہ مریم نواز کے لیے بڑا اچھا موقع تھا. آج اگر یہ اپنی واہ واہ کروانا چاہتی تو یہ کر سکتی تھی کہ جو بے گناہ عورتیں جیلوں میں پڑی ہیں ان کو رہا کرنے کا اعلان کرتی. اور انہوں نے یہ تو نہیں کیا، لیکن یہ سنا ہے کہ اب وہ اسمبلی میں، اب وہ جیل میں وزٹ کرنے کا اور تصویریں بنوانے کا پروگرام ترتیب دے رہی ہیں. چند دنوں تک جیل جائیں گی اور فوٹو شوٹو. میاں صاحب نے بھی جیل والوں کا ذکر تو کیا، لیکن کہا جی وہ 9 مئی والے جو ہیں وہ 9 مئی والے ہیں، جو جنہوں نے کیا ہے وہ ان کو تو ہم کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، اور جنہوں نے نہیں کیا تو جنہوں نے نہیں کیا ان کو اتنے مہینوں سے جو میاں صاحب اندر بند کیا وہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا کون جواب دے گا اللہ کی عدالت میں اور قوم کی عدالت میں، جن کو آپ نے بے گناہ بند کیا اور آپ نے کیا ہوا. آپ نے یہاں پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں اور سندھ میں بھی زرداری کے ساتھ مل کے، بلوچستان میں بھی جو ظلم کا بازار گرم کیا تھا، اب آپ کو وہ بھگتنا پڑے گا. آپ اس سے کسی صورت بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکیں گے. وہ صورتیں جو بے گناہ جیلوں میں، وہ آپ کے خواب میں بھی آ کے آپ کو ڈراتی رہیں گی. میاں صاحب نے یہ بھی فرمایا اپنی تقریر میں کہ اگر کسی کو اعتراض ہے انتخابات پہ تو ادارے موجود ہیں. کون سے ادارے میاں صاحب؟ وہ ادارے جن کا آپ انتظار کر رہے تھے کہ فلاں جسٹس آ جائے تو پھر میاں صاحب کو پاکستان بلائیں گے، فلاں جسٹس آ جائے تو پھر ہم عدالتوں سے انصاف لیں گے. عدالتوں کا بھی ذکر کیا میاں صاحب نے کہ ہماری عدالتوں میں دیوانی مقدمات بھگتتے بھگتے بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے. تو میاں صاحب آپ کو تو گھر بیٹھے انصاف مل گیا، آپ کو تو مہینے کے اندر اندر سارے کیسوں میں بری کر دیا گیا. گھر بیٹھ کے آپ کو پلیٹ میں رکھ کے ضمانتیں دی گئیں. آپ کو تو، آپ کے لیے تو یہ اس سے بہترین عدلیہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی جس طرح کی عدلیہ آپ کو ملی ہوئی ہے. تو میاں صاحب اپنی تقریر پہ اگر آ کے ٹھنڈے دل سے غور کر لیں نا بعد میں، تو شاید شرمندگی اور شرمندگی اور شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. عوام کے پاس، عوام کے لیے میاں صاحب کے پاس کچھ نہیں تھا. عوام کو سنانے کے لیے میاں صاحب کے پاس یہ تھا کہ ہم بہت بڑے قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں. یہ قرضے کس نے لیے تھے میاں صاحب اور کہاں گئے؟ آج آپ کو چاہیے تھا، عوام کا دل اگر آپ جیتنا چاہتے تھے تو آج آپ اپنا بھی اعلان کرتے، اپنے بھائی صاحب کا بھی اعلان کرتے، فائز عیسیٰ کا بھی اعلان کرتے، زرداری کا بھی اعلان کرتے، بلاول کا بھی اعلان کرتے کہ جتنی لوٹ مار کر کے ہم دولتیں، ہم جائیدادیں بار بنا کے بیٹھے وہ ساری جائیدادیں پاکستان میں واپس لانے کا اعلان کرتے. میرا خیال اگر آپ اپنی جائیدادیں اور وہ بینک جن میں اپنے آپ نے پیسے رکھے ہوئے باہر وہ واپس لے آئیں تو شاید جتنے مہینے آپ کی حکومت چلنی ہے اتنے مہینے تو عوام کو ریلیف مل سکتا ہے. تو عوام کو کچھ نہیں ملا اس الیکشن سے. عوام احتجاج کریں گے. آج وزیر اعظم کا کہ انتخاب پہ ہی اندازہ ہو گیا کہ ان کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں. وہ جو 300 یونٹ فری کا اعلان کرنے والا تھا، اب وہ بھی آج منہ میں گھنگریاں ڈال کے بیٹھا ہوا تھا. اور 200 یونٹ فری کا اعلان کرنے والے بھی اب بجلی مہنگی کرنے کی نوید سنا رہے تھے قوم کو. اللہ تعالیٰ اس ملک کے حال پر رحم فرمائے. جب قوم کے لیڈر اس طرح کے ہوں گے، قوم کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کریں گے. لیکن تحریک انصاف کے سنی اتحاد کونسل کے جتنے ارکان آج اسمبلی میں تھے ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے چوروں کو نانی یاد کروا دی. انہوں نے بتا دیا ان کو کہ آرام سے اس دفعہ تمہیں حکومت نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ پچھلا ہمارا بائیکاٹ والا فیصلہ، استعفے دینے والا فیصلہ درست نہیں تھا. اسمبلی کے اندر رہیں، انہیں ٹف ٹائم دیں، انہیں کوئی غیر آئینی کام نہ کرنے دیں، ان کا محاسبہ کریں. یہ 2 مہینے میں خود ہی اسمبلی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. یہ سامنا نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ جو اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ چونکہ جیت کے آئے ہیں، فارم 45 والے ہیں، جیت کے آئے ہیں، عوام ان کے ساتھ ہے، عوام نے فیصلہ ان کے حق میں دیا ہے.
تو سچوں کے سامنے جھوٹے تو نہیں ٹھہر سکتے۔ جال حق و زحق الباطل، چہرے بتا رہے ہیں، دونوں طرف کے دونوں گروہوں کے چہرے بتا رہے ہیں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، ملک پہ رحم فرمائے۔